بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشریٰ وسیم فاروقی۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم ابلیس کے پیروکار ہیں یا ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابلیس بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا فرشتوں میں اول نمبر پہ تھا، مگر اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس نے اللہ کے ہی بنائے ہوئے آدم کو سجدہ نہ کیا، نافرمانی کی اور سرکشی کی۔ پہلے اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ پھر اس نے اللہ کی سرکشی کی، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہیں کیا، بلکہ اکڑ گیا، احتجاج کیا، بحث کی، مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رد کر دیا گیا۔ تو غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، جنت سے انہیں بھی نکالا گیا تھا، مگر وہ اپنی غلطی پہ شرمسار ہوئے، 40 سال اللہ سے معافی مانگتے رہے، حضور کے نام کا وسیلہ دیا تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل گئی۔ تو یہاں ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ اگر ہم آج کل کے دور میں ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس پہ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اس پہ نادم ہونا چاہیے۔ تو ہم آدم کی اولاد ہیں، اور اگر ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور اکڑ جاتے ہیں اور خود کو دوسرے سے برتر سمجھتے ہیں تو ہم ابلیس کے پیروکار ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کیا ابلیس نے کوئی قتل کیا تھا، کوئی برا کام کیا تھا، کچھ اور ایسا عمل کیا تھا جو ناقابل قبول تھا؟ یہاں اس نے کیا عمل کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو دوسرے کی ذات سے بہتر جانا اور عاجزی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تکبر کا اظہار کیا۔ اور تیسرے نمبر پہ اس نے سرکشی کی، یعنی اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا بلکہ اکڑ گیا اور معافی بھی نہیں مانگی۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں، بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے عاجزی ظاہر کر کے نادم ہو کر معافی مانگتے، بلکہ ہم اکڑ جاتے ہیں، تو یہ عمل کس کا ہے؟ یہ ابلیس کا عمل ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے پیروکار ہیں یا ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی توفیق دے، ہمیں عبادت کی توفیق دے، ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمیشہ جھکنے کی توفیق دے، اپنی غلطی تسلیم کر لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔